کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے تسلسل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کا نزول، امام مہدی کا تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا آنا، دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو لوگوں سے بات کرے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ کل آپ نے دجال سے متعلق سنا تھا اور آج ہم وہیں سے قصہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کل عرض کیا تھا دجال جب خروج کرے گا تو کیا منظر ہوگا، ایک کے چلتا چلا جا رہا ہوگا، جس علاقے میں چاہے گا داخل ہو جائے گا، جس بستی میں چاہے گا جائے گا، جس قریے میں چاہے گا جائے گا۔ مکہ اور مدینہ دو ایکسیپشن ہوں گے، اس کے علاوہ وہ جہاں چاہے گا جائے گا، اس کو فتح کرے گا۔ ہر طرف فساد ہوگا، ہر طرف فتنہ ہوگا، یہاں تک کہ دجال کو اتنا بڑا فتنہ کہا گیا حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی فتنے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ بال گھنگریالے ہوں گے، سب سے اہم نشانی ہوگی کہ اس کی الٹی آنکھ کانی ہوگی، اور کس منظر کے ساتھ چل رہا ہوگا وہ، اس کے دائیں طرف ایک پہاڑ ہوگا جو اس کے ہمراہ چلتا رہے گا، اس پہاڑ میں نہریں ہوں گی، میوے ہوں گے، نعمتیں ہوں گی۔ وہ دعویٰ کرے گا، چونکہ خدائی دعویٰ کر رہا ہوگا، وہ کہے گا یہ جنت ہے۔ اس کے بائیں طرف بھی ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، یعنی ایک طرف جنت جیسا ماحول ہوگا، ایک طرف جہنم جیسا منظر ہوگا۔ یہ منظر ہے اور دجال چلا جا رہا ہے۔ اب آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا۔ دجال جا رہا ہے، یہاں جنت، اس کے مطابق وہاں جہنم، اس کے مطابق خدائی دعویٰ چل رہے ہیں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا۔ اتنے ویسے ہی ہر طرف عجیب و غریب معاملات ہوں گے، ایسے میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کے فوجی جن کی تعداد 70,000 یا کچھ روایات کے مطابق 7 ملین تک بھی بتائی گئی ہے، 70 لاکھ تک بتائی گئی ہے، اس کے فوجی ایک مومن نوجوان کو پکڑ کر لائیں گے، اور وہ نوجوان سر عام دجال کو چیلنج کر دے گا۔ بہت بڑی بات ہوگی۔ آپ ویسے اندازہ کر لیجئے، اس دنیا میں کسی بادشاہ کا دربار لگاؤ، کوئی عام آدمی جائے اور بادشاہ کو چیلنج کر دے۔ یہاں تو فتنہ ہے، اور فتنہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ 7 فوج ہے، فوج اتنی بڑی ہے کہ جس کی تعداد ہزاروں یا لاکھوں میں ہے۔ 7 طاقت ہے، طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک نوجوان کھڑا ہو کر اوپنلی اس کو چیلنج کر دے گا کہ میں نہیں مانتا تجھے خدا، تیرا خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جب یہ ہوگا تو دجال اپنے فوجیوں کو فوراً حکم دے گا کہ اس کو اتنی اذیت دو، اس کو اتنی اذیت دو کہ اس کے جسم کو کچل کر رکھ دو۔ حکم دیا جائے گا اور حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس کا جسم برے طریقے سے کچل دیا جائے گا۔ سب یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، اس کا جسم کچل دیا جائے گا، اپنے الفاظ میں وہ قیمہ کر دیا جائے گا۔ اور دجال یہیں پر بس نہیں کرے گا۔ جب اس کا جسم کچل دیا جائے گا، قیمہ کر دیا جائے گا، تو پھر دجال پوری تمکنت کے ساتھ، پورے تکبر کے ساتھ آئے گا اور اپنے پیروکاروں سے، اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ نعوذ باللہ کہ میں ہی ہوں نا تمہارا رب، اور آگے اپنے دعوے کے حق میں ایک اور دلیل دے گا۔ اپنے طور پہ کہا بتاؤں کہ میں کیسے ہوں تمہارا رب؟ پھر ایک عجیب و غریب بات ہوگی۔ کیا ہوگا؟ کل عرض کیا تھا کہ اس کو لوگوں کے مارنے کا تو اختیار ہوگا ہی، وہ تو ہر ظالم کے پاس ہوتا ہے، اسے زندہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ تو کہے گا بتاؤں میں کیسے ہوں تمہارا رب؟ اس دجال اس نوجوان کے کچلے ہوئے جسم کو اشارہ کرے گا اور نوجوان دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا، اور ہر طرف دجال کی جھوٹی خدائی کے نعرے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے۔
لیکن پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا. اب دجال کی حیرانگی کی باری ہے. پہلے دجال سب کو حیران کر رہا تھا, اب دجال کی حیرانگی کی باری ہے. دجال کی حیرت کی اس وقت انتہا نہیں رہے گی جب وہ دوبارہ زندہ ہو جانے والا نوجوان دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا, میں اللہ وحدہ پر ایمان رکھتا ہوں, تو دجال ہے, تو جھوٹا ہے, میں تجھے خدا نہیں مانتا. پھر سے چیلنج کرے گا دجال کو, اور پھر سے دجال حکم دے گا, اور اب یہ حکم پچھلے حکم سے زیادہ سخت ہوگا. اب غصے میں دجال حکم دے گا, اس نوجوان کے جسم کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے. حکم مانا جائے گا, نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, اور پھر دجال اپنی رعونت, تمکنت, فرعونیت کے ساتھ دجال اس نوجوان کے ٹکڑوں کے درمیان سے گزرے گا. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے کس طریقے سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اس کے درمیان سے گزرے گا. پھر کیا ہوگا؟ اس کے ایک اشارے سے وہ نوجوان پھر زندہ کر دیا جائے گا. لیکن اب بھی دجال کی حیرت کی مزید انتہا نہیں رہے گی جب وہ نوجوان کہے گا کہ ہاں تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے رسول, میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی. یہ دوبارہ زندہ ہو جانے والا نوجوان پھر سے دجال کو چیلنج کرے گا, اور بس یہ کہتے ہی دجال کی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اس نوجوان کی اس بات کے بعد دجال کی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. لیکن پھر وہ اس نوجوان کو آگ میں پھینک دے گا, نوجوان شہید ہو جائے گا. دجال کی تباہ کاریاں جاری ہیں. اب یہ نوجوان جو بظاہر تو آگ میں گرا ہے, لیکن ظاہر حقیقتاً وہ جوان جنت میں داخل ہوا. اس لفظ سے دجال ہم سب سنتے ہیں, دجال دجال, میں نے علماء کرام سے جانا یہ لفظ دجل یا دجل سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا, فریب. اس کا مطلب یہ دھوکہ دینا, فریب دینا. یعنی دجال تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والا ہوگا. اور اس کا سب سے بڑا فریب کیا ہوگا؟ دجال کا سب سے بڑا فریب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. اعوذ باللہ. اور جب وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے. جب لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے تو وہ اللہ کی طرف حاصل کردہ اختیارات کی ظاہر اختیار اس کو اللہ نے دیا نا, اللہ کی طرف سے حاصل کر دے. شیطان بہکاتا ہے, سارا کچھ ہے, بڑی طاقت اس کے بعد, لیکن اختیار دیا ہوا تو اللہ کا یہ نا, ورنہ اس کی کیا اوقات ہے. تو جب وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے تو وہ اللہ کی طرف سے حاصل کردہ اختیارات کی بنیاد پر انتہائی حیرت انگیز مظاہرے کرے گا, جن میں سے ایک تھا زندہ کر دینا. اور کیا ہوگا؟ اور سنیے, کیا ایسے اختیارات ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے. کتابوں میں لکھا ہے, شبی صاحب کہتے ہیں بارشیں اس کے اختیار میں ہوں گی, بارشیں برسائے گا. یعنی یہاں تک کہا گیا کہ اس کے بعد, اس کے آنے کے بعد پہلے سال میں آسمانوں میں سے جتنی بارش ہوا کرتی تھی وہ 1/3 33% کم ہو جائے گی. اچھا ویسے ہی ایک نقطہ کہ یہ بارش کے حوالے سے بات, آج سے کچھ عرصے پہلے مجھے یاد ہے میں نے اخبار میں جب پڑھا کہ جناب سعودی عرب میں حج کے لیے جاتے ہیں, بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو مصنوعی بارش کا اہتمام کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. بڑی حیران کن لگتی تھی یہ بات کہ یہ مصنوعی بارش ہو رہی کیسے ہوگی. آج آپ جائیے, آپ کے بھی بہت سارے جاننے والے لوگ, ساتھ ہی ملک ہے, 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, دبئی میں مصنوعی بارشیں ایک بہت کامن سی بات ہے. وہ اپنے جہازوں کے ذریعے وہ پلانٹس میں سیڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد مصنوعی. میں پچھلے دنوں جب دبئی میں تھا کچھ عرصے پہلے رمضان سے, اور وہاں بارشیں ہو رہی تھی, اور وہاں اکثریت کی سو کی رائے تھی کہ یہ مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں چونکہ وہ پلانٹس کو سیڈ کرتے ہیں. آج سے کچھ عرصے پہلے یہ بات ایک مذاق لگتی شاید, یہ کیسے ممکن ہے, مصنوعی بارش کیسے ہو سکتی ہے بھائی, یہ ہوتا ہے اب. لیکن بہرحال دجال اپنی قوت کے مظاہرے کر کر کے یا چیزوں کو روک روک کر اپنے طور پہ خدا ہونے کا ثبوت دے گا. اس کے آنے کے بعد پہلے سال آسمانوں سے بارشیں 33% کم ہو جائیں گی, جس کی وجہ سے زمینی پیداوار بھی 33%, پورے زمین میں غلہ 33% کم ہوگے گا. وہ کہے گا کہ میں نے کیا ہے. زمین میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ جائے گی.
جیسے آج کل ہر طرف ایک معاش کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اکانومی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. امریکہ جیسے ملک میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا وہاں پر؟ بارشوں میں کمی، زمینی پیداوار میں کمی، لوگوں کی خوراک، یہاں تک کہ جانوروں کی خوراک میں 33% کمی ہو جائے گی ورلڈ وائڈ. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اگلا سال آئے گا تو یہ کمی 66% ہو جائے گی. 2/3 کمی ہو جائے گی. 2/3 کمی. آپ دنیا کا منظرنامہ تو سوچیں کہ کیا ہوگا. آج 40 دن دنیا رک گئی ہے تو سارے کا سارا نظام ہل کے رہ گیا ہے. 66% کمی کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ورلڈ وائڈ ایک سال میں. تو پوری دنیا میں، یعنی آپ دیکھیں نا 40 دن یہ ہوا تو وہ تیل کی قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی وہ 0 پر آ گئی. 66% کمی ہو جائے گی. دنیا میں ہر طرف قحط سالی کا بازار گرم ہوگا. اور اب دجال کیا کرے گا؟ دجال اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنی خدائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کرے گا مزید. اور کمال ہوگا، عجیب، جو اس پر ایمان لاتے جائیں گے وہ ان کے علاقوں میں مصنوعی بارشیں کروانا شروع کر دے گا. وہ لوگ خوشحال ہوتے جائیں گے، وہ علاقے سرسبز ہوتے جائیں گے، وہ علاقے شاداب ہوتے جائیں گے. وہاں چوپائے پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں گے. وہاں لوگ اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں گے کہ بھائی دجال پر ایمان لائے ہیں. معاشی نظام زبردست ہو گیا ہے، اکانومک سسٹم ڈیولپ کر گیا ہے. انبلیویبل. لیکن اس کے، اور یہ ہم نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ صحیح احادیث کا حوالہ ہے، ان کا مفہوم ہے. یہ سارا کچھ عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. لیکن جب اپیرنٹلی تمام تر چیزوں میں کنٹرول ہوگا دجال کا، اس کے باوجود ایک تعداد ہوگی لوگوں کی، ایک تعداد ہوگی اہل ایمان کی جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، چیلنج کریں گے اس کو. اور یہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، دجال ان کے علاقوں میں بارشوں کو 100% روک دے گا. اتنا بے بس کر دے گا. وہاں 100% قحط ہو جائے گا. لوگوں کے رشتہ دار، یہاں تک کہ ان کے مال مویشی مرنا شروع ہو جائیں گے مزید. اور جب یہ ہوگا، یعنی اب آپ دنیا کا منظرنامہ سوچئے، دجال اب کی تباہ کاریاں، اس کا فتنہ، اس کا دعوی الوہیت سب کچھ جاری ہے. لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے، جو لوگ زمین پر بارشیں رک گئی ہیں، فصلیں اگنا بند ہو گئی ہیں، جانور مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، دجال کہہ رہا ہے میں خدا ہوں. دجال سب کو اپیرنٹلی دعوت دے رہا ہے. جو اس پر ایمان لاتا جا رہا ہے اس کے علاقے میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، وہ علاقہ سرسبز بھی ہو رہا ہے، شاداب بھی ہو رہا ہے، لوگ خوشحال بھی ہو رہے ہیں، وہاں جانور بھی، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. جو اس کو نگیٹ کر رہا ہے، جو اس کو چیلنج کر رہا ہے، وہاں مزید بربادیاں ہو رہی ہیں، وہاں لوگوں کے مال مویشی مرنا شروع ہو جائیں گے. ایسے میں دجال بڑے کر و فر کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ کرے گا کہ جس کے لوگ اس کو نہیں مانتے ہوں گے، اور ان سے کہے گا کیا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو کہ تمہارے جانور اور رشتہ دار دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ اور یہ لوگ قحط کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہاں چاہتے ہیں کہ جانور زندہ ہو جائے، چاہتے ہیں کہ جتنا جانی نقصان ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے. تب دجال ایک شرط رکھے گا، کہے گا مجھ پر ایمان لے آؤ، بھوک ختم ہو جائے گی. اللہ استغفر اللہ، مجھ پر ایمان لے آؤ، جانور زندہ ہو جائیں گے. مجھ پر ایمان لے آؤ، رشتہ دار واپس آ جائیں گے. مجھ پر ایمان لے آؤ، ہریالی واپس آ جائے گی. مجھ پر ایمان لے آؤ، بارشیں دوبارہ سے ہو جائیں گی. مجھ پر ایمان لے آؤ، دوبارہ کھیتی ہری بھری ہو جائے گی. بھوک سے مجبور جو ان میں کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ سرنڈر کر دیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے. اور اب بس آخری جملہ، دجال کیا کرے گا؟ وہ جانور زندہ نہیں کر سکتا ہوگا چونکہ اس کا اختیار واپس دے دیا. جانور زندہ نہیں کر سکتا ہوگا مگر اس کے شیطان ساتھی جانوروں کا روپ دھار لیں گے، اور وہ بھولے بھالے لوگ یہ سمجھ لیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ان کے جانور زندہ ہو گئے. پھر وہ انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا. یعنی لوگ یقین کر بیٹھیں گے کہ دجال نے ان کے رشتہ داروں کو، دجال نے ان کے جانوروں کو زندہ کر دیا ہے، حالانکہ وہ شیاطین ہوں گے. زمین پر یہ عجیب و غریب منظر جاری ہوگا.
روزانہ ایک نئی داستان جنم لے رہی ہوگی، یہاں تک کہ یہ داستان آگے بڑھتے بڑھتے ابھی مزید کچھ واقعات ہوں گے، اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوگا جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ دجال کی تباہ کاریاں، کچھ واقعات، اور پھر سب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق، کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔